آئیے حضرات، تو بڑی سوچتی ہوئی غزلوں کے بعد تھوڑا سا بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے میں طنز و مزاح کے ایک بڑے معتبر شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ میرا قول نہیں ہے، میں تو کیا جانوں طنز و مزاح کے بارے میں۔ ایک بہت مشہور مصنف انگریزی نے لکھا ہے کہ طنز و مزاح کا لکھنے والا ایک ایسا نادان ہوتا ہے کہ جہاں عقل مند جاتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں وہ بے دھڑک گھس جاتا ہے۔ تو ایسے نادان چالاک کو اس وقت بلانا چاہیے جو دلوں کے دروازے توڑ کر کے آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ میں جناب اطہر راز کو، جو بہت معیاری طنز و مزاح کے شاعر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بچوں کی ایک کتاب ان کی خاص طور پر بہت مشہور ہے، لندن سے تشریف لائے ہیں، جناب اطہر راز، استقبال کیجیے۔ کافی عرصے سے طنز و مزاح سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن کیونکہ منتظمین کا یہ اصرار ہے، لندن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب شاعر آتا ہے تو سامعین اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ ترنم سے اپنا کلام پیش کرے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جن کا ترنم انشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے، تو اس نظم کا عنوان ہے سامعین اور ترنم کی فرمائش۔ اے سامعین، حسن سماعت بھی چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ترنم سے ہی پڑھ رہے تھے۔ اے سامعین، حسن سماعت بھی چاہیے، کچھ شاعری سے انس اگر ہے تو آئیے۔ بزم ادب ہے، گانے کی محفل نہیں ہے یہ۔ بزم ادب ہے، گانے کی محفل نہیں ہے یہ۔ اے حاضرین، اہل نظر کی زمیں ہے یہ۔ اور بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا۔ بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا، شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا۔ بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا۔ بزم ادب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا، شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا۔ کچھ صدا کے ساتھ پڑھے گا اٹھا کے ہاتھ، تکمیل شوق ہوگی چھما چھم کے ساتھ ساتھ۔ اور جو ہو سکا تو بھیروی گا کر سنائے گا، اور فرمائشوں کے ساتھ تھرک کر سنائے گا۔ اور بزم ادب میں جوش بھلا ٹھمریاں سنائیں، کیا گھنگروؤں کے ساتھ سرے بزم چھم سے آئیں۔ یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں۔ یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں۔ سچ ہے کہ جوش جوش ہے، مہدی حسن نہیں۔ یہ شاعری ہے، گانے بجانے کا فن نہیں۔ سچ ہے کہ جوش جوش ہے، مہدی حسن نہیں۔ سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں۔ سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں، اور طرز حفیظ نور جہاں کی زمین نہیں۔ طرز حفیظ نور جہاں کی۔ شعر ہے، دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں۔ دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں، یعنی خدا نہ خواستہ ساحر لتا نہیں۔ دل کی صدا ہے۔ فراز صاحب، آپ اسٹیج پہ زیادہ اچھے لگتے۔ دل کی صدا ہے، شعر گلے کی ادا نہیں، یعنی خدا نہ خواستہ ساحر لتا نہیں۔ اور دل کی پکار موجے ترنم کے دوش پر،
کرتی ہے رقص فکر کے ساحل کو چھوڑ کر، الفاظ کا وجود تخیل کا جال ہے اور جذبات کی زبان سمجھنا کمال ہے۔ آخری شعر ہے، وہ شعر ہے کہ سن کے جسے روح گنگنائے، وہ شعر ہے کہ سن کے جسے روح گنگنائے، دل ڈگمگائے بحر مسرت میں ڈوب جائے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ثقافت کے کیا اجزاء ہیں، مثلا یہ کہ موسیقی کو کبھی حلال کبھی حرام قرار دیا جاتا ہے، یا مصوری کو، یا اور دوسری لوازمات جو ثقافت کی جان ہیں۔ تو میں نے ایک دن جوش ملی آبادی سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ثقافت کے اجزاء کیا ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں نے منظوم کر لیا، وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے جناب جوش سے پوچھا یہ ایک بار، کس چیز سے ہماری ثقافت آشکار؟ بے ساختہ انہوں نے دیا مجھ کو یہ جواب، اے ہم نوا ہماری ثقافت لاجواب۔ آلو کی چاٹ، بیسنی روٹی دہی بڑے، آلو کی چاٹ، بیسنی روٹی دہی بڑے، اور زردہ پلاؤ مرغ مسلم پہ مر مٹے، اور نانے اگر نہیں تو چپاتی ضرور ہے، لوٹا نہیں تو لوٹے کی ٹوٹی ضرور ہے، نانے اگر نہیں تو چپاتی ضرور ہے، لوٹا نہیں تو لوٹے کی ٹوٹی ضرور ہے، اچکن اگال دان غرارہ گلوریاں، ان کے بغیر حسن ثقافت میں پھر کہاں، اور شامل ہے پاندان ثقافت کے باب میں، شامل ہے پاندان ثقافت کے باب میں، یہ چیز منفرد ہے ہماری جناب میں۔ شکریہ۔ میں ایک کنویں کے قریب بیٹھا خلا کی وسعت کو تک رہا تھا، ستم تو یہ ہے کنویں کی تنگی میرے تخیل کو ڈس رہی تھی۔ اسی کنویں میں نہ جانے کتنے شریر مینڈک بس ایک ہی گیت گا رہے تھے، ہماری دنیا سے کوئی دنیا بڑی نہیں ٹرٹرا رہے تھے۔ میں ایک کنویں کے قریب بیٹھا خلا کی وسعت کو تک رہا تھا، ستم تو یہ ہے کنویں کی تنگی میرے تخیل کو ڈس رہی تھی، اسی کنویں میں نہ جانے کتنے شریر مینڈک بس ایک ہی گیت گا رہے تھے، ہماری دنیا سے کوئی دنیا بڑی نہیں ٹرٹرا رہے تھے۔ یہ جھوٹ خوش فہمیوں کا بھونرا میرے تخیل میں اڑ رہا تھا، مگر میں گم فہمیوں کا دشمن ازل سے ہوں اور آج بھی تھا، ندائے ہجرت سنا کے ان مینڈکوں کو میں نے گمان پرور یقین کی جھیل میں لا کے چھوڑا۔ فضا نے کیا کیا لباس بدلے، زمانہ کتنی حسین راتوں کا زیور شب لٹا چکا تھا، اب ان کی خوش فہمیوں کی کائی جہان نو کے تمام پانی پہ جم گئی تھی، مگر یہ مینڈک وہی صدائیں لگا رہے تھے، ہماری دنیا سے کوئی دنیا بڑی نہیں ٹرٹرا رہے تھے۔ خیال آیا کہ جھیل اور کنویں کا پانی کثافتوں میں گھرا ہوا ہے، گما کا دریا ہے ان کی منزل، جہاں تغیر بپھرتی موجیں کھلی فضا میں حیات نو کا پیام دیں گے۔ اگرچہ سورج بھی سامنے تھا، خلا کی وسعت بھی دعوت فکر دے رہی تھی، مگر یہ مینڈک وہی صدائیں لگا رہے تھے، ہماری دنیا سے کوئی دنیا بڑی نہیں ٹٹرا رہی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت واہ واہ۔ یہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے غلطیاں، اور دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے میں کس پروفیشن کی غلطی جو ہے وہ عوام کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آدمی ہے شاخ ہستی میں خطاؤں کا ثمر،
آدمی ہے برسرے پیکار رہتا ہے خطاؤں سے بشر. واہ آدم و حوا کی وہ پہلی خطائے مشترک ابن آدم کی خطاؤں میں ہے شامل آج تک. ایک محقق کی خطا تاریخ داں کی ہے سند, وقت کا دھارا بنا دیتا ہے جس کو مستند. ایک نیا قانون بن سکتی ہے منصف کی خطا, اور ماسٹر منٹتے ہیں شاگردوں کے سر اپنی خطا. اور مولوی صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ایمان ہے, مولوی صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ایمان ہے, ان کے ہر عذر خطا میں فتنہ شیطان ہے. تو وکیلوں سے معذرت کے ساتھ کہ عادتاً اکثر خطا کرتے ہیں بیچارے وکیل, عادتاً اکثر خطا کرتے ہیں بیچارے وکیل, جو عدالت عالیہ میں بن کے جاتی ہے اپیل. شکریہ ادا کر. اور کس قدر دلچسپ ہوتی ہے وکیلوں کی خطا, مدعی کی جیب بن جاتی ہے جس کا مدعا. ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, اور بے خیالی میں جو ہو جائے تو ڈرتے نہیں. ڈاکٹر صاحب حقیقت میں خطا کرتے نہیں, اور بے خیالی میں جو ہو جائے تو پھر ڈرتے نہیں. ڈاکٹر کی یہ خطا لاتی ہے پیغام قضا, خوب ہے یہ بھی خطا بنتی ہے منشائے خدا. خوب ہے یہ بھی خطا بنتی ہے منشائے خدا. اور آخری شعر ہے کہ الغرض ان کی خطا اعراض بیماری کے ساتھ, الغرض ان کی خطا اعراض بیماری کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے اس دنیا میں خاموشی کے ساتھ. اس کا عنوان ہے سر سید احمد خان اور مخالفت. نظم سنجیدہ ہے. اسیر وہم قدامت پسند تھے ہم لوگ, چراغ فکر جلانے کی آرزو بھی نہ تھی, ہم اپنی عظمت رفتہ کے سوگوار بھی نہ تھے. برائے نام عمل گفتگو میں شامل تھا, برائے نام عمل گفتگو میں جاری تھا, نئے زمانے کی آمد کا خوف طاری تھا. جدید دور کا سید نے احترام کیا, چراغ فکر جلائے کہ روشنی کم تھی. ایک احتجاج کی آندھی یقین کے ساتھ چلی, ایک اضطراب کا سیلاب جھوم کر آیا, ایک اختلاف کا طوفان جوش میں آیا. اس اختلاف کی شورش کچھ اس طرح سے بڑھی, مخالفت کا زبانوں پہ رقص ہونے لگا. مخالفت کی حمایت میں اشتہار چھپے, مخالفت میں نمایاں تھے منبروں پہ خطیب, انہی کے ساتھ کڑے تھے قلم فروش ادیب. اور کمان شر سے نکلنے لگے گمان کے تیر, منافرت کے بگولے جہاں جہاں بھی گئے. مخالفت دلوں میں اڑنے لگی ہے انتشار کی دھول. مخالفت کی حمایت میں مولوی بھی بڑھے, اور مخالفت کے اکھاڑے میں یہ بھی کود پڑے. اور صدائیں آئیں کہ انگریز داں ہے سر سید, اور اپنی قوم کو پڑھوا رہا ہے انگریزی. مخالفت کا یہ طوفان پھپتیوں میں گیا, مخالفت کو ہوا دے رہے تھے اکبر بھی, مخالفت میں ظرافت کی چاشنی بھر دی. آخری دو بند ہیں کہ ادب کی آڑ میں ڈپٹی نذیر احمد نے اگرچہ صاف نہ لکھا اشارتاً لکھا, فرنگیوں کے وفادار دشمنیں دی ہیں کہ سبز باغ دکھاتے ہیں ایسے ابن الوقت, متاع قوم لٹاتے ہیں ایسے ابن الوقت. وہ اختلاف کا طوفان علمان و حفیظ, قدم قدم پہ قدامت نے راستہ روکا. مخالفت کا یہ طوفان اور سر سید مخالفت کے تھپیڑوں کو جھیلتے ہی رہے, غم حیات کی موجوں سے کھیلتے ہی.